الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھائی جاتی ہیں، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل اور یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی دعا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی تھی، اور وظیفہ ہے، دعا ہے، کلمات ہیں نیک اولاد پانے کے لیے، یعنی جو بھی صاحب اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک مجرب قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کریں، یہ دعا مانگیں اپنے اللہ کے حضور، تاکہ اللہ تعالی ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ تو چلیے جناب، چلتے ہیں آج کے اپنے اس پیارے قرآنی وظیفے اور قرآنی دعا کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ بتا دوں، پارہ نمبر ہے 23، سورۃ صافات، اور آیت نمبر ہے پورا 100۔ کون سی دعا ہے جی؟ ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ دیکھیں اب کتنے پیارے کلمات ہیں۔ تو جب ان کلمات کے ساتھ بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ تو احباب ذوقار، آئیے ہم سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت وظائف ہیں، من گھڑت دعائیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آئیے ان کو ہم چھوڑنے والے بن جائیں اور خالص قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دین میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کیا جائے نہ گھٹایا جائے، اور کما حق کو دینی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ احباب ذوقار، قرآن پاک کھولیں، میں نے آپ کو پورا حوالہ بتا دیا ہے، یہاں سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تفسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، اور ہم سب قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں،
میرے اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو دین اسلام کے حوالے سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔